ہوا. کوئی بتانا چاہے گا اپنی خوشی سے؟ شاباش، بہت اچھے. آ جائیے، آپ آ جائیے، تینوں آ جائیے، ایک ایک کر کے بتاتے جانا. آپ کا نام؟ عرفہ. یہ عرفہ، آپ دونوں وہاں کھڑے ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمیں ان 10 دنوں میں آ کر بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا. صورتوں کی تفسیر جاننے کو ملی، شان نزول جاننے کو ملا، وہ کیوں نازل ہوئی تھی. ہمیں اس سے پہلے ہم نماز میں پڑھتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہ نازل کیوں ہوئی ہے. ہمیں عقائد جاننے کو ملے، ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی، ہمیں مسائل جاننے کو ملے اور تفسیر جانی، ہم نے واقعہ جانے، بہت زیادہ چیزیں ہمیں جاننے کو ملی. ہم جب نماز میں وہ جو سورے پڑھتے ہیں نا تو ساری تفسیر جو ہوتی ہے اس کا جو کیوں نازل ہوئی وہ سب مائنڈ میں آ جاتی ہے. ہمیں وضو کا طریقہ پتہ چلا، فرض پتہ چلے اور ہم لوگوں کو مسا پتہ چلا، مسا کیسے ٹھیک کرنا چاہیے. ہم لوگ غلط مسا کرتے تھے لیکن ہمیں پتہ چل گیا اب کیسا مسا کرنا چاہیے. تو ہمیں یہاں پہ آ کے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا اور بس یہ کہنا چاہتی ہوں. شاباش، بہت اچھا. مسا غلط تھا، مسا ٹھیک ہو گیا. کسی کو لگے گا کہ مسا چھوٹی سی چیز ہے، نہیں، وہ فرائض میں سے ہے. مسا کس چیز میں سے ہے؟ وضو کے فرائض میں سے. اگر مسا ہی آپ ڈھنگ سے طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کا پورا وضو ہی نہیں ہوگا. اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو پوری عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی وہ. تو ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملی. نیکسٹ، آپ کا نام؟ معظمہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے ہم نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا، لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. جیسے کہ ہم نماز تو پڑھتے تھے لیکن ہمارا اس میں دھیان نہیں تھا. ہم نے یہاں پر صورتیں کے ترجمے سیکھے، اس کی تفسیر سیکھی کہ یہ کیوں نازل ہوئی، اس میں کتنے وہ ہیں، رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں. ہم نے وہ ساری چیزیں سیکھیں اور ہم نے یہاں پر وضو کا طریقہ سیکھا. وہ چیزیں ہمیں پتہ تو تھیں لیکن وضو کے فرض نہیں پتہ تھے، سنتیں نہیں پتہ تھیں. اور غسل کا طریقہ، غسل میں کتنے فرض ہیں، کتنے سنتیں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے کتنے چاچا تھے. مطلب ان کی سب چیزیں ہم نے سیکھ لی. ماشاء اللہ سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بس یہی سب تک دین سیکھنا ہے یا آگے بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آگے ہمیں اور بھی چیزیں سیکھنی ہے. ہاں، میرا ارادہ ہے کہ میں قبر تک علم حاصل کروں گی. مطلب بظاہر تو عالمہ کا سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی انسان کی زندگی جو ہے ایسی ہے، اور یہ جو علم کا سمندر ہے نا، اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان موت تک سیکھتا رہے پھر بھی یہ پورا حاصل نہیں ہو پائے گا. اس لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں چاہے مر جاؤں لیکن آخری سانس تک مجھے علم حاصل کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو علم حاصل کرتے کرتے مرتا ہے اس کے اور انبیاء کے درمیان، علم حاصل کرنے والے کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہیں پہ ہمیں نہیں رکنا ہے، اور بھی آگے علم حاصل کرنا ہے. صرف دین یہی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. میرا نام صدف سلمان ہے. تو اس سمر کیمپ میں سب سے پہلے ہم اپنے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں حافظ زکر دانیال صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس سمر کیمپ کو آرگنائز کرا. اگر سر یہ آرگنائز ہی نہیں کرتے سمر کیمپ تو ہم سیکھ کیسے پاتے. تو اس لیے بہت بہت شکریہ سر کا. اور ہم نے اس سمر کیمپ میں بہت کچھ سیکھا. ہمیں اپنی سب سے مین جو ہمیں اپنی زندگی جینے کا مقصد، ہمیں زندگی کیسے چلانی ہے اپنی، ہم نے یہ سب سیکھا ہے. تو بہت بہت شکریہ یہاں کی ٹیچر جو عارفہ میم ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اور لوگوں کو آگے مطلب علم دے، اس کا جو ہم نے سیکھا ہے ہم اسے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ ہم سب پہنچائیں گے علم جو ہم نے حاصل کرا ہے. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ کچھ تو اس کیمپ کو منعقد کرنے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا. اللہ کرے کہ اس کا فیض ہمیشہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں جاری رہے اور ہم آگے بھی علم حاصل کرنے والے بن جائیں.
تو اب یہ جو سرٹیفکیٹ جن لوگوں کو دیا گیا ہے اس کا ایک اور فائدہ ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آگے اپنی تعلیم کنٹینیو کریں, یہاں پر ایڈمیشن لیں, تو اس کے لیے آپ لوگوں کی فیس پہ 50% ڈسکاؤنٹ ہوگا اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے جس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, ہم تھوڑا سا اپنے کوچنگ کا تعارف کرا دیتے ہیں. یہاں پر اس کوچنگ کے اندر یہیں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں ہماری بچیاں. 2 بیچز لگتے ہیں. ایک بیچ لگتا ہے 3 بجے سے 5 بجے تک, اور ایک لگتا ہے 5 سے 7 تک. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی سردیوں میں یا پھر جیسے بھی موسم کا حساب ہوتا ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت ٹائم چینج ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایک کورس ہوتا ہے 2 سال کا, صرف 2 سال کا کورس ہے. مومنہ کورس اس کا نام ہے. 2 آورس جو ہے یہاں پر ڈیلی تعلیم حاصل کرتی ہیں بچیاں. صرف 2 گھنٹے آنا ہوتا ہے. سنڈے میں چھٹی ہوتی ہے. ان 2 گھنٹوں کے اندر آپ کو پوری تعلیم دی جاتی ہے باقاعدگی کے ساتھ. سارے مسائل, فضائل, سیرت اور فقہ اور حدیث, یہ ساری چیزیں, اور قرآن کی تفسیر, سب سے مین اور زبردست انداز میں تفسیر سکھائی جاتی ہے. یہ بچیاں جو آپ کے سامنے تفسیر کر رہی تھی ماشاءاللہ ہمارے کوچنگ کی بچیاں ہیں, یہ اللہ پاک انہیں قبول فرمائے. تو آپ میں سے جو بھی یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمیں بہت لمبا وقت دینا پڑے گا. کیونکہ کیا ہوتا ہے, ہم مدرسے کی اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں 4-6 گھنٹے لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے, ہے نا. پھر اور 6-7 سال لگانے پڑتے ہیں جب کہیں جا کے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں کا جو نصاب ہمارے بڑوں نے بنایا ہے نا, ایک سلیبس بنایا ہے, وہ کیا ہے, 2 گھنٹے صرف ڈیلی آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے. اور صرف 2 ایئرس کا کورس ہے, 2 ایئرس اونلی. ٹھیک ہے. تو اس 2 سال کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ نے اس کا نمونہ دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کو کیا کچھ آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو یہیں پر آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے, کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اب مفتی صاحب کے آنے کا وقت ہے, وہ جلدی تشریف لانے والے ہیں. کچھ کوئی پوچھنا چاہے گا, کسی کا کوئی سوال, کوئی کوشچن پورے کیمپ کے تعلق سے, کوچنگ کے تعلق سے, کچھ بھی؟